السلام علیکم. کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات، کوئی بیک چینل ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. لیکن پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ سینٹر فیصل واڈا صاحب سینئر شریک گفتگو ہو رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب، پہلے ایک کامنٹ اسی پہ کرتے ہیں. یہ جو روزانہ ہم 10 شہدا اٹھا رہے ہیں، کیا یہ قابل قبول ہے؟ ندیم ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور بہت اچھا آپ نے انٹرو میں ان شہیدوں کی بات کی. اور ہماری بد نصیبی ہے، بدقسمتی یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ اپنے بیٹے مروا رہا ہے سیاستدان، نہ خود مر رہے ہیں، اور جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں ہم پھر ان کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں، ان کو گالی بھی دیتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا بھی کہتے ہیں. یہ تو ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے جو کہ بڑی شرمناک بات ہے. نمبر 2 یہ کہ بہت بڑا کنسرن ہے، اور انہوں نے ہی صرف ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، آپ چھوڑ دیں اس کو، بعد میں کر لیں گے. آپ ٹھیکہ نہیں لیا ہوا انہوں نے بھی کہ یہ ہی جانے دیں گے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی، چاہے وہ گورنمنٹ نون کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، یا پیپلز پارٹی کی ہو، جس کی بھی گورنمنٹ جس وقت موجود ہو. اور یہ بھی میں آپ کا بالکل 100% آپ کی اس بات کو مانتا ہوں کہ جب جو ڈیسیزن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران غلط ڈیسیزنس ہوئے، وہ بھی مشترکہ فیصلے تھے، کوئی سنگل آؤٹ فیصلے نہیں تھے. تو یہ تو اس میں کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. لیکن ہمیں وی شوڈ ہولڈ دیز پیپل اکاؤنٹیبل، جو اس قوم کے بچوں کی شہادتیں اٹھا رہے ہیں اور ہمیں عقل نہیں آ رہی ہے. ہم ایک دن کہتے ہیں رائٹ چلو، دوسرے دن کہتے ہیں لیفٹ چلو. دیکھیے ندیم علی صاحب، یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ کنسسٹنسی جو ہے پالیسیز کی نہیں رہتی ہے. ہمارے ملک پہ تو ہے ہی نہیں، باقی ملکوں میں نہیں. ہر آدمی آتا ہے اپنی پالیسی بنا دیتا ہے، چاہے وزیر اعظم کوئی بھی ہو، جتنی مخالفت بھی ہو، اگر اس نے کوئی اچھے اقدام کیے تو اس کو اگلے پرائم منسٹر کو کہنا چاہیے، نمبر 1. اور میرے خیال سے یہ ٹف ڈیسیجن لینے پڑیں گے، اور جو قربانیاں دے رہے ہیں اور جو اس میں ملوث ہے ان کے خلاف آپ کو کھلا کے پالیٹکس کو سائیڈ پہ رکھ کر آپریشن کرنا پڑے گا. لیکن ہماری فوج کے اندر نا ان ہاؤس وہ ایک ہوتی تھی وار گیمنگ، ابھی بھی یہ کرتے ہوں گے. اس پہ لانگ ٹرم تھنکنگ ہونی چاہیے. کابل جب فال ہو رہا تھا، جنرل فیض وہاں چائے کی پیالی سرینا ہوٹل میں پیتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، ڈونٹ ویری. تو فوج کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اس چائے کی پیالی کا فائدہ ہوا ہے یا ہم نے اس چائے کی پیالی کا بہت بڑا خمیازہ بھگتا ہے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، بدنیتی اور غلط فیصلے جو اس وقت چائے کی چسکیاں لے رہے تھے، وہ آج پھر اسی کوٹھڑی کے اندر بیٹھ کے وہی چائے کی چسکیاں بھیج رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا کلیئر ہے. آپ نے ریسنٹلی کہیں کہا ہے کہ 25 تاریخ سے چارجز فریم ہونے شروع ہو جائیں گے، کیا بات کہی آپ؟ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے آگے جو کیسز ہیں ان کے چارجز فریم 25 آنورڈز ہونے، 25 نومبر آن 25 نومبر آنورڈز ہونے. اور دوسری طرف جو مجھے ان کا پینک لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، وہ اس حساب سے میری اسیسمنٹ ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل بھی اسی سپیڈ سے ہو رہا ہے، اور کنکلوسیو سٹیج پہ لگ رہا ہے جتنا پینک میں پی ٹی آئی کے کیمپ کے اندر دیکھ رہا ہوں. تو یہ دونوں عمران خان صاحب کے چارجز فریم ہونا اور فیض حمید کی کنکلوڈ ہونا کا پینک بتا رہا ہے کہ یہ 24 نومبر جو ڈیٹ فلاپ شو کی رکھی ہے وہ اس وجہ سے رکھی ہے. تو آپ کے خیال میں جنرل فیض اور عمران خان دونوں 25 نومبر آنورڈ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث ہوں گے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، اس میں آپ کے پاس تھوڑا سا میں پس منظر میں چلا جاؤں گا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ نورا کشتی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ میں تو آپ لوگوں کو بہت پہلے یہ بات بتاتا ہوں، آپ لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. میں نے آپ سے کہا تھا ہڈن ایف آئی آرز نہیں ہوں گی، پروٹوکول کے ساتھ لوگ باہر نکلیں گے، پارٹی کو ٹیک اوور کریں گے، خان صاحب بھی انڈورس کریں گے کہ بیگم صاحبہ پارٹی کو چلائیں گی. ایسا آپ کو نظر آیا؟ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے کہ گنڈا پور ہر دوسرے دن جیل کھل رہی ہے اور جیل میں جا رہا ہے؟ ابھی بھی ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سب چاہتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا ندیم ملک صاحب، 70 سال کی ہسٹری ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز، صرف پاکستان کی نہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی، کہ پاپولر لیڈر جب جیل میں ہوتا ہے تو مفاد پرست رشتہ دار، خاندان، پارٹی ورکرز جو ہیں اس کا بینیفٹ لیتے ہیں. اور اللہ نہ کرے پوری دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو مر جاتا ہے پاپولر لیڈر، اس کے اوپر 70 سال تک پھر سیاست ہوتی ہے. تو آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ سب کیا چاہ رہے ہیں؟ خان کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ خان صاحب کو ریلیف کیا مل رہا ہے؟ خان صاحب کے ارد گرد کے ہر آدمی کو ریلیف مل رہا ہے. کیوں؟ کیسے؟ اور خان صاحب کو بند کمرے میں جو ان کے ٹھیکیدار، جو ان کے دوست بنے ہوئے ہیں پارٹی کے لوگ، ٹھیک ہے، وہ کیا لا کے دے رہے ہیں؟ وہ لا کے یہ بتا رہے ہیں آج ہم نے آپ کے لیے اے سی لگوا دیا. ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو چائے کی پیالی دلوا دی، ٹھیک ہے، اور اس کے اگینسٹ کچھ کروا کے بھی دے رہے ہیں، کر رہے ہیں نا. اب آپ کا جلسہ آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیسے ہو گیا تھا کہ وہ کے پی کے ہاؤس میں چلے گئے، پھر وہاں سے ڈگی میں بیٹھ گئے، پھر وہ نمودار ہو گئے اسمبلی کے اندر؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ توشہ خانہ کا جو دوسرا مقدمہ تھا، توشہ خانہ 2 اس کو کہا جاتا ہے، اس میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے،
کل ان کا وہ چلا جائے گا، لیکن وہ ظاہر ہے ان کو رہا نہیں کریں گے. وہ 9 مئی کے مقدمات میں کچھ میں ان کی بیل ہوئی ہے، کچھ میں نہیں ہوئی ہے، تو عمران کی گرفتاری برقرار رہے گی. 9 مئی آپ کی مرضی ہے کہ آپ انہیں عمران کو 6 ماہ سال اندر رکھنا ہے تو اندر رکھ لیں. آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے ساتھ ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ارینجمنٹ کر لیں. کیا پاسبلٹی موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ بیہائنڈ دی سین ڈیولپ ہو جائے عمران خان؟ دیکھیں ندیم علی صاحب، جو پاکستان کی ہسٹری رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایوان سے ہم پھانسی کے پھندے پہ جاتے ہوئے دیکھا انسان کو، ہم نے سب دیکھا ہے، اور جیل سے ایوان جاتے دیکھا ہے. دونوں ہم نے دیکھی ہسٹری. ایک ایوان سے گیا پھانسی کے پھندے پہ، اور ایک جیل سے گیا ایوان میں. یہ بڑی کلیئرٹی ہے. ہم نے لیڈران کو اندر جا کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ بیماریوں کے بنا کے ملک سے جاتے ہوئے دیا ہے. ہم نے ان کو کراس لائن بھی لگائی ہے، اور پھر کورٹوں نے ان کو رہا بھی کیا ہے، اور ٹائم بار ہونے کے بعد بھی کیا ہے. ہم نے قانون بھی بدل دیے، ہم نے سب کچھ کیا ہے. اس ملک کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو ناممکن چیزیں وہ ہم نے کی ہیں. لیکن اگر مجھ سے آج کی تاریخ میں آپ بات کریں، ایز آف ناؤ بات کریں، تو مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ویلنگ ڈیلنگ کی چیز نظر نہیں آ رہی. میرا آپ کی نسبت امپریشن الٹ ہے آپ سے. میرا خیال ہے کہ دیر از اے ڈیزائر آن بوتھ سائڈس، عمران کے اینڈ پہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے اینڈ کے اوپر بھی، کہ ہمارا کوئی ارینجمنٹ ہو جائے. لیکن وہ ارینجمنٹ کیا ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ آج بھی جو یہ ہمارے پاس فوٹیج ہے، فوٹیج بھی چلائی ہے جو علی مین گنڈا پور کی اور بیرسٹر گوہر کی وہ ملاقات کے لیے جانے اور آنے کی فوٹیجز ہیں، وہ ہیں ہمارے پاس. تو یہ پیغام رسانی کا ایک عمل ہے جو گزشتہ چند ہفتوں سے چل رہا ہے. اسی کے نتیجے میں بشرا بی بی بھی رہا ہوئی. بشرا بی بی آرام سے بیٹھی ہے، وہ سیاست کر رہی ہے. تھوڑا سا عمران خان کے مقدمات میں بیل ہوگی. کچھ ان کے ورکرز تھے جو 25-30 کی تعداد میں، ان کے مقدمات میں نرمی ہوئی. سم تھنگ از ہیپننگ بیہائنڈ دی سین. تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں. آپ کا بالکل تجزیہ اپنی طور پہ بالکل کریکٹ ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اب میں آپ کو جو 2 باتیں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سننا. مچ جیل کو آپ نے سنگل آؤٹ نہیں کرنا. جو کمٹمنٹس دے کے آئے ہیں، اگر وہ کمٹمنٹس میں پورے نہیں اترے تو اریسٹ، ہاؤس اریسٹ پھر ہو سکتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اندر خان نے جو کمپرومائز ہیں، جو 6 مہینے سے میں چلا مچ جیل کا آپ نے ذکر کیوں کیا؟ میں انڈرسٹینڈ میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ خان صاحب کے لیے کہیں ریلیف نہیں نکال رہے. آپ خان صاحب کے لیے دلدل پہ دلدل بنا رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب جتنے دلدل میں گھسیں گے اتنے فائدہ آپ کو ہوگا، اس پارٹی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور یہ آپ لکھ لیتا ہے ندیم ملک صاحب کہ خان صاحب اگر آپ مثال کے طور پہ اگر کل باہر آ جائے تو یہ جو آج ایم این اے ایم پی اے جو سینٹر بیٹھے ہوئے، اس میں سے 70% وہ لوگ ہیں جو واپس کبھی نہیں آئیں گے. ڈز ناٹ میٹر. عمران نے ان کو آؤٹ آف نو ویئر ٹکٹ دیا اور وہ واپس نہیں آئیں گے. لیکن بیرسٹر دانیال صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا. عمران خان یا تحریک انصاف، ان کے ساتھ کوئی بیہائنڈ دی سین سم سارٹ آف انڈرسٹینڈنگ، پولیٹیکل چینل کوئی ایگزسٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا؟ تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں تحریک انصاف والے. جہاں تک ہماری بات ہے، دیکھیں ہم تو ڈے 1 سے ایک چیز بات کر رہے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ان کی جماعت کے میجورٹی لوگ جو ہیں، جس طرح سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے، سینیٹر والا صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے لوگ کمپرومائزڈ ہیں. وہ کمپرومائزڈ کس کے ساتھ ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن وہ کمپرومائزڈ کیوں ہیں؟ وہ کمپرومائز اس لیے کہ عمران خان کا جو بوجھ ہے وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو گالی گلوچ، تفریق، نفرت اور جو یہ سیاست کر رہے ہیں، اس کا وہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ اندر بیٹھا رہے اور ہم کسی طرح اپنی جان بچائیں اور ہم اس گند سے نکلیں. لیکن میجورٹی لوگ جو ہیں وہ آپ کا کمپرومائز سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں تو اس پوری پارلیمان میں سے کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے ملتا نہیں ہے، یا جس کی دلی خواہش نہیں ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ملوں؟ وہ خود نہ کسی سے ملے تو علیحدہ بات. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے ملنا، اسٹیبلشمنٹ کو انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ تھوڑی ہے، تو پھر ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ آپ کی پوری جماعتیں لیڈرشپ سے لے کر سارے کے سارے تو ملنے کے لیے بے قرار بیٹھے. میں اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کی بات نہیں کر رہا. نہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے آپ غلط سمجھ رہے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کی بات نہیں کر رہا. میں عمران خان کا بوجھ اٹھانے کی بات کر رہا ہوں، اس کا بیانیہ اٹھانے کی بات کر رہا ہوں. وہ جو 20 کہتے ہیں نا، 20 میں نے صوبے، جو 4 صوبے ہیں تو کہتے ہیں میں نے 15 صوبے کراس کیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیے ہیں اور کتنے ضلع کراس کیے ہیں، اور میں پیدل پہنچا ہوں 8 دن بعد. وہ بھی ملے ہوئے ہیں.
اور ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کمپرومائز جس کو آپ علی امین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ملے ہوئے ہیں، علی امین ہی پیغام رسانی کا ذریعہ، اس لیے تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ اس چیز کی بہتر جواب جو ہے وہ خود دے سکتے ہیں جو پی ٹی آئی والے، لیکن کیونکہ میں تو ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن میں خالی یہ بات کر سکتا ہوں کہ کل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا بات ہوئی علی امین گنڈا پور اور مریم نواز کی؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے علی امین، اور ان سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات تھی جو میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی کی، کہ ہمارے لوگ، ہمارے جوان شہادتیں نوش کر رہے ہیں، وہ بارڈروں پہ اپنی جان دے رہے ہیں آپ اور ہمارے لیے، اور روز اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہو رہی ہے، اور وہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے لیے دے رہے ہیں۔ تو جو ان کو سپورٹ کے لیے جو چیز چاہیے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور تمام جماعتیں اکراس دا بورڈ، وہ چاہے کسی کا کوئی بھی بیانیہ ہو، دے آر ود دم اینڈ دے ول سپورٹ دم۔ جہاں تک علی امین کی بات رہی ہے یا مریم نواز اور علی امین، دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے، علی امین پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات، بالکل ہوں آپ کے پاس تو ویل انفارمڈ ہونا چاہیے۔ میں کیونکہ کچھ چیزیں واڈا صاحب میرے سے زیادہ بول سکتے ہیں، میں آپ بولنا نہیں چاہتے، میرا منہ بند ہے، لیکن علی امین صاحب جو ہیں وہ ان کی جو ایشوز ہیں، چیزیں ہیں، وہ ایڈریس ہو رہے ہیں، اور میں دوبارہ آپ کی طرف واڈا صاحب آتا ہوں۔ احمد اویس صاحب ایک کو منٹ بھائی، میں ایک ضروری بات بتاؤں۔ دیکھیں جو کل کی ایپیکس کمیٹی کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو شاید ریکارڈ کا حصہ نہیں بنی، یو کین ویریفائی 10 ٹائمس اینڈ پروو می اف آئی ایم رانگ، وہ چیف نے ایک بات کہی ہے جس میں انہوں نے کہا میں وائلنس اور پروٹیسٹ میں فرق ہے اور اس فرق کو سمجھتا ہوں، دیٹ از دی پنچ لائن آف ایوری تھنگ۔ سو پروٹیسٹ از یور رائٹ، آپ پرامن احتجاج کریں، کرنا چاہیے آپ کو، لیکن آپ اس کے اندر وائلنس کا عنصر لائیں گے تو لتر چھتر پریڈ شروع ہو جائے گی۔ فیصل واڈا صاحب، جو اس وقت کی احتجاجی صورتحال ہے، ہم نے کل بھی جو مریم والا کامنٹ تھا وہ بڑا ریلیونٹ ہے 24 کے حوالے سے، کیونکہ ان کا احتجاج یہ تھا کہ آپ کے پی سے لوگ لے کے پنجاب کی طرف آتے ہیں، تو احتجاج اسلام آباد میں ہوگا، کیپٹل ایریا، کہیں سے کوئی بھی احتجاج کر سکتا ہے، پاکستانی شہریوں کو پیسفل رہتے ہوئے احتجاج کا حق حاصل ہے۔ علی امین اگر دوبارہ بڑھ کر لیتے ہیں اور بڑا نمبرز میں لوگ یہاں موجود ہیں، پنجاب سے تھوڑے بھی بندے آتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، تو پھر ایک بڑا شو ہوگا 24 کو یہاں پہ۔ اچھا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ میں سرپرائز نہیں ہوں گا اگر ایک کال آف ہو گیا یا آگے ہو گیا، ابھی بھی آپ کا خیال ہے کال آف ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں سرپرائز نہیں ہوں گا، لیکن چلیں اس کو واپس دوسری طرف لے لیتے ہیں۔ یہ بندے 24 کا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 24 میں کسی کی رہائی نہیں ہے، کلیئر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 24 تاریخ کو خان صاحب رہا ہو جائیں گے، خان صاحب کے لیے مشکلیں بڑھ جائیں گی، رہا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ کے پی کے کی مشینری، 5000 روپے پر بندہ دہاڑی، جو ساری صوبائی حکومتیں یہ جو پیسہ ہے وہ ظلم اور ضیاع کرتی ہے، ساری حکومتیں کرتی ہیں، ساری صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، میں صرف کے پی کے کو نہیں کہوں گا، وہ اس سے بندے لے آتی ہیں، 5000، 7000، 8000، 12000، 15000، چلے میں وہ نمبر دیتا ہوں جو خواہش ہو سکتی، 50000، 70000، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ آدمی، تو کیا ہو جائے گا؟ 25 کروڑ کی آبادی کے اندر 2 لاکھ آدمی فیصلہ کر لیں گے، لیکن اس کی اپریہنشن کیا ہے؟ آپ خود بتا رہے ہیں انٹروڈکشن میں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ ایک آنسر ہے۔ تو یہ پاکستان پی ٹی آئی والے بھی کوئی ہمارے دشمن ملک کے لوگ تو نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہی پاکستانی ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ جو ان سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ، کیونکہ آپ تو آتے ہی نہیں ہیں۔ آج پوری پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ یا ملک سے باہر ہے، یا کے پی کے ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہے، نہ لاہور میں کوئی ہے، نہ پنجاب اسلام آباد میں کوئی ہے، نہ کراچی میں، نہ سندھ میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں سے بندے لائیں گے؟ کیا لائیں گے؟ اچھا چل لے آئے 5000، 15000، 20000 بھی لے آئے۔ ڈی چوک پہ تو آپ کو پتا ہے کہ قانون بندی آپ نہیں لا سکتے، تو کورٹس انٹروین کریں گی، کورٹس آپ کو کہیں گی آپ اس جگہ پہ نہیں جا سکتے، آپ اس جگہ پہ چلے جائیں، وہ ان کا کام ہے کہ وہ جگہ دیں ان کو۔ اب اگر ان کی نکما پن یہ ہوا کہ جو انہوں نے ابھی تک کیا ہے کہ وہ 500 آدمی لاتے ہیں، 500 گھنٹے لگاتے ہیں، وہ 5000 آدمی آتے ہیں، 5000 گھنٹے لگاتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے سیاست کے اندر تھکانا، فیسیلیٹیٹ کرنا، غبار کو نکلنے دینا، پانی کا راستہ نکالنا۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ میں وزیر تھا، سب سے زیادہ میں اس پہ بولا تھا، مولانا صاحب آ رہے تھے، ہم نے جھولے بھی دیے، باتھ روم بھی دیے، میدان صاف کر کے بھی دیا، آئے کھایا پیا، جھولے بھی جھولے، نکل گئے، ٹھیک ہے۔ یہ آنے جاتے آنے دیں، آپ کو اسپیسیفک جگہ دینی پڑے گی پرامن احتجاج کے لیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ دے دیں۔ لیکن اس کا یہ جو پانی کا بلبلہ ہے 24 کا جو فلپ شو ہونے جا رہا ہے، اس کا حاصل رسوخ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں عوام تو اب اس لیے نہیں آتی کہ عوام کو پتہ چل گیا وہ عمران خان کو جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ پارٹی کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ ہم کوئی لیڈر نہیں ہے، نہ تھے اس ٹائم پہ بھی۔
آج قوم کو پتا چل گیا ہے کہ یہ خود تو چلے آتے ہیں ڈیلنگ ویلنگ کر کے ڈگیوں میں بیٹھ کے کے پی ہاؤس میں چائے کی چسکی لگا کے نکل جاتے ہیں, پھر برآمد ہو جاتے ہیں. یہ سب کا ہے, سب بیلے کرا کے نکل گئے, سب پرفارمنس دے رہے ہیں خان صاحب کو پھنسانے کے لیے. آج بھی مجھے, اور اس میں کوئی اگر انہوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے تو ہاؤس اریسٹ بھی ہوگا, مشکلات بھی ہوں گی, جیلیں بھی واپس بھری جائیں گی, کیونکہ ابھی تک تو پرفارم کر رہے ہیں. جو اندر خانے ملے ہوئے, جو یہ جو نورا کشتی آپ پچھلے 10-12-15 دن سے دیکھ رہے ہیں, اور میں آپ کو سب کچھ پہلے سے بتا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں دیکھ کے بتاتا ہوں. آج بھی جو آپ سارا افسانہ آج آپ لوگوں نے کھڑا کیا میڈیا نے تجزیے کے طور پہ, وہ سب نورا کشتی کہتے ہیں. فیصل واڈا صاحب 24 تاریخ کو اگر کوئی ٹکراؤ والی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر حالات کدھر جائیں گے؟ دیکھیے ندیم صاحب, اب مفروضے پہ ازمپشنز پہ آپ باتیں کریں, نہ ٹکراؤ کی کسی کی ضرورت ہے, نہ ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے, نہ 24 کو اتنا بڑا ایونٹ ہے, نہ یہ آخری کال ہے, نہ کچھ ہونا ہے, نہ ہونا ہے, نہ کوئی نتائج ہے, نہ کچھ ہے. پی ٹی آئی کے سپورٹرز خاص طور پہ جو کے پی سے آئے ہوتے ہیں, دیکھیے وہ ہمارے بچے ہیں, جذباتی بچے ہیں, وہ بچے جذباتی, آپ اور میں بھی, تو وہ جذباتی ہو کے اگر کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کسی کو اٹھانی پڑے گی. وہ بچے بھی جو ہے وہ آج کی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلتے ہوئے بچے ہیں, ہم سے زیادہ باخبر بچے ہیں. وہ اب دیکھیں گے کہ لیڈر سامنے کھڑے ہیں نہیں کھڑے, لیڈروں کے بچے سامنے آئے ہوئے, وہ بھی اب کہیں گے بھائی. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں, خان صاحب سے خان صاحب کا جو ووٹر ہے وہ خان سے پیار کرتا ہے, وہ مجھ سے ان سے نہیں کرتا. اور ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ ملا ہوا ہے خان کو بیچ رہا ہے, خان کی. دیکھیں آج پی ٹی آئی میں جتنے ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز ہیں, میجورٹی وہ ہیں جو خان کے خلاف پریس کانفرنس کر کے ہیں. ہم تو وہ تھے جو نکالے گئے, ہم نے سیٹ بھی واپس کر دی. ٹھیک ہے سر, 24 کو جنہوں نے آنا ہے وہ عمران کے لیے ہی آنا ہے, اس نے کسی اے بی سی ڈی کے لیے نہیں آنا, وہ عمران کی خاطر ہی آنا ہے. پی ٹی آئی از 1%, دیٹ از عمران. 25-26 کو واپس شو کر لیں گے, آپ بھی انشاءاللہ یہاں ہوں گے, میں بھی یہاں ہوں گا. یہ پانی کا بلبل ہے, یہ پانی کا بلبل ہے. میرے خیال ہے زیادہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. میری بات سنیں, میں کوئی بڑی ترم خانی والی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, خان صاحب کو بچانے کے لیے صرف خان صاحب ہی بیچ میں آ سکتے ہیں اپنے لیے, باقی ان کی سب مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں. ایکسکیوز می, 24 کو کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ہاں 24 کو ایک پاسبلٹی ضرور ہے, اگر ان کی سکسیسفل گورنمنٹ کے پلیئرز اگر اس کے اندر بیچ میں آ گئے, ہاں تو پھر کامیاب ہو جائے گا. وہ یہ کیا کریں گے آگے؟ یہ جو کرتے ہیں اب تک رستے بند کرنے والے, ان کو وہ تو شروع ہو گیا آج ہی, کھلا میدان دے. کنٹینر گورنمنٹ کورٹس کا رائٹ ہے کہ انلیگل ایکٹیویٹی کے اگینسٹ وہ آرڈر کریں گے, کورٹس میں جا کے ان کو سبسٹیٹیوٹ پلیس دیں, کھلا دیں, ان کو آنے دیں, اور دیکھیں کہ کیا ہو. کچھ بھی نہیں ہوگا, تھک ہار کے سب چلے جائیں گے واپس. کوئی حاصل کیا ہونا ہے, یہ ضرور ہے کہ اس میں کوئی ٹینشن تو ہونی نہیں, کوئی وائلنس تو ہونا نہیں ہوا. دیکھیں پولیٹیکل پروٹیسٹ کے 2 اصول ہیں فیصل واڈا صاحب. پیسفل پروٹیسٹ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے حکومت کو, اور ان کو وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو 2 چیزوں کے اوپر دونوں کو ایگری کرنا چاہیے. یہ ان کے رستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں, ان کو جگہ دیں, پریڈ گراؤنڈ میں جانے دیں, جاؤ جا کے تقریریں میرے کرو, جو مرضی کرو. دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہے جو طریقہ اب تک چل رہا ہے. دیکھیں ان کے یہ جو جلسوں کی بھی ہائی لائٹ بنی ہے, زیرت بنی ہے ہیڈ لائنز کی سوشل میڈیا کی, وہ صرف ان کی انکمپٹنس, ناکامی کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر یہ اس کو سالڈ طریقے سے لیتے, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا.